امام حمیدی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ہم سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ کی مجلس میں موجود تھے. انہوں نے ہمیں حدیث سنائی. اس وقت جب عیادت کے لیے ہم ان کی مجلس میں بیٹھے تھے، حدیث سنانے لگے کہ ماء زمزم لما شرب لہ، کہ آب زمزم کا پانی وہ بابرکت پانی ہے کہ جس نیت سے پیا جائے اللہ اس کی مراد کو پورا کرتا ہے. امام حمیدی رحمہ اللہ کہتے ہیں چونکہ ہم ان کی عیادت کے لیے گئے تھے، مجلس میں اور لوگ بھی موجود تھے، تو انہوں نے ہمیں بطور ضیافت زمزم کا پانی پیش کیا اور ساتھ یہ حدیث بھی سنا. تو ہماری مجلس میں پانی پینے کے بعد ایک آدمی اٹھا اور وہ تھوڑا سا باہر چلا گیا، پھر واپس آیا تو آ کے امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ کو کہنے لگا کہ یا ابا محمد علیس الحدیث بصحیح، کہ جو حدیث آپ نے سنائی ہے کہ یہ صحیح ہے؟ تو امام صاحب فرمانے لگے ہاں یہ حدیث صحیح ہے. کہنے لگے مجھے لگتا نہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے. انہوں نے کہا تجھے کیوں نہیں لگتا؟ کہنے لگے کہ آپ نے جو حدیث بیان کی ہے کہ آب زمزم کا پانی پینے سے پہلے بندہ جو نیت کر لے، دعا کر لے، اللہ اس کو پورا کر دیتا ہے. تو میں نے تو آب زمزم پینے سے پہلے یہ نیت کی تھی کہ امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ مجھے 100 احادیث سنائیں گے. تو ابھی میں نے پانی پی لیا ہے، نیت بھی کر لی تھی، دعا بھی کر لی تھی، ابھی کتنا وقت بھی گزر گیا، آپ نے تو مجھے 100 احادیث نہیں سنائی، تو مجھے لگتا ہے یہ حدیث صحیح نہیں ہے. امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ فوراً سیدھے ہو کے بیٹھے اور فرمانے لگے تم بھی سیدھے ہو کے بیٹھ جاؤ، میں تمہاری مراد کو پورا کر دیتا ہوں، تمہاری نیت کو پورا کر دیتا ہوں اور تمہاری دعا کو بھی پورا کر دیتا ہوں. تو امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ نے اسی مجلس میں 100 احادیث سند کے ساتھ اسے سنا دی اور فرمایا خوشی خوشی لوٹ جاؤ، جو تم نے حدیث سنی ہے یہ صحیح حدیث ہے، ابن ماجہ شریف میں صحیح سند سے موجود ہے کہ آب زمزم ایسا بابرکت پانی ہے جس نیت سے پیا جاتا ہے اللہ رب العزت اس نیت کو پورا کر دیتا ہے. شرط یہ ہے کہ اس کی نیت حلال ہونی چاہیے، حرام کام کی نہیں ہونی چاہیے. وہ انسان جو دعا کرے وہ حلال دعا ہونی چاہیے، وہ حرام کاموں کی دعا نہیں ہونی چاہیے، جائز دعا ہونی چاہیے، ناجائز دعا نہیں ہونی چاہیے. تو گویا ہمیں اس واقعے سے یہ معلوم ہوا کہ آب زمزم وہ بابرکت پانی ہے جس کی بدولت اللہ رب العزت انسان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. بلکہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین پر سب سے بہترین پانی کوئی پانی ہے تو وہ زمزم کا پانی ہے. بلکہ مسند احمد میں ایک یہ روایت بھی موجود ہے، ابو جمرہ رحمۃ اللہ علیہ ایک تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میری ذمہ داری تھی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو سائلین آتے تھے، جو فتویٰ لینے کے لیے آتے تھے، میں ان کی ترتیب لگایا کرتا تھا، گویا کہ میں ان کا خادم تھا. تو مجھے بخار ہو گیا، کئی دن میں گھر میں رہا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی مجلس میں شرکت نہیں کی. تو میں جب چند دن چھٹیوں کے بعد حاضر ہوا تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے پوچھا کئی دن سے غائب تھے، کیا ہوا؟ تو کہنے لگے میں نے کہا کہ مجھے بخار تھا. تو عبداللہ بن عباس مجھے فرمانے لگے تمہیں معلوم نہیں ہے الحمہ من فیء جہنم فعبردوها بماء زمزم، یہ جو بخار ہوتا ہے یہ بھی جہنم کی بھاپ اور دھواں ہوتا ہے، تم اس کو آب زمزم کے ساتھ ٹھنڈا کرتے. مطلب یہ کہ تم آب زمزم کو پیتے، اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے، اللہ نے تمہیں بخار سے شفا دے دینی تھی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے ماء زمزم خیر ماء، زمین کے اندر، بلکہ یہ ایک روایت میں یہ لفظ ہے خیر ماء علی وجہ الارض ماء زمزم، کہ زمزم کا پانی اس زمین پر سب سے بہترین پانی ہے. فیہ شفاء من السقم وطعام من الطعام، کھانے کا یہ کھانا بھی ہے اور بیمار کے لیے اس کے اندر شفا بھی موجود ہے. تو اللہ سے دعا کرو اللہ ہمارے لیے آب زمزم تک رسائی آسان فرمائے اور اللہ ہمیں اس سے زیادہ استفادے کی توفیق نصیب فرمائے. جس انسان کو میسر آئے وہ خوش نصیبی سمجھ کے اس کو بیماروں کے لیے شفا سمجھے، اپنے بخار کا علاج کرے
اور اس کو پینے سے پہلے دعائیں کرے، یقیناً اللہ رب العزت اس کی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔